بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس کے طلباء سے میری خاص گزارش ہے، عزیز طلباء آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ پچھلے سال بھی آپ کی تعلیم کا نقصان رہا اور اس سال بھی چل ہی رہا ہے، نہ جانے کب تک ہو۔ ممکن ہے جب تک سبھی طرح کے ادارے بلکہ ہر قسم کے اڈے نہ کھولے جائیں شاید ہمیں کھولنے کا موقع نہ ملے۔ ایسے میں آپ اپنے آس پاس جو علماء ہیں ان کے پاس جا کر کے اپنی نصاب کی کتابیں پڑھیں، آن لائن جتنا ہو سکتا ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے یہ چیزیں کافی نہیں، لیکن آپ کو اپنا نصاب پورا کرنے میں، سیلبس کو کور کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا سال گزر جائے گا، آپ فارغ ہو جائیں گے، آپ کو سند مل جائے گی۔ آپ اسی پہ بس نہ کریں، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ رب نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے اسے نکھارنے کی کوشش کریں۔ انگریزی تعلیم والوں کو دیکھا جائے کہ دوران تعلیم بھی وہ خارجی اوقات میں ٹیوشن وغیرہ پڑھ کے اپنی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور دنیا کو اس کا اندازہ کراتے ہیں۔ ہم لوگ خود ہی اپنی تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں تو دنیا ہماری اہمیت اور ہماری تعلیم کی اہمیت کا اندازہ کیا کرے گی؟ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اور جیسے ہو سکتا ہے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ خیر، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے اور مضارع مثبت کو منفی کیسے بنایا جائے اور معروف کو مجہول کیسے بنایا جائے۔ چنانچہ مضارع مثبت کو منفی بنانے کے 3 طریقے تھے۔ ایک طریقہ گزر چکا ہے لا والا، جو صرف معنی میں تبدیلی کرتا تھا، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں، کہ مثبت کو پازیٹیو کو نیگیٹو بنا دیتا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے دوسرا طریقہ، مضارع مثبت کو منفی بنانے کا دوسرا طریقہ ہے لن، لام نون۔ یہ لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی تبدیلی کرتا ہے۔ معنی میں تو یہ تبدیلی کرے گا، پہلا یہ کہ مثبت کو منفی بنائے گا۔ نمبر 2، مضارع کے اندر جو استقبال اور حال دونوں معنی ہوا کرتے تھے، حال اور استقبال کے، اب یہ صرف مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہوگی اس کے اندر معنوی اعتبار سے کہ اب نفی کے اندر تاکید، زور بھی پیدا ہو جائے گا۔ جیسے لا یفعل کا آپ ترجمہ کرتے تھے، نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، لیکن لن یفعل جب آپ کریں گے اب صرف مستقبل کا ترجمہ کریں گے کہ ہرگز نہیں کرے گا، گویا کرتا ہے، حال والا ترجمہ بھی ختم ہو جائے گا اور شروع میں زور لگے گا کہ ہرگز نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے معنوی تبدیلی۔ لفظی تبدیلی بھی کچھ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جن 5 جگہوں پہ پیش ہوا کرتا تھا مضارع کے آخر میں، ان جگہوں پر یہ زبر دے گا۔ میں نے یہاں بورڈ پہ ان جگہوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک پہلی تبدیلی، دوسری تبدیلی نون اعرابی، یعنی تثنیہ کے جتنے نون تھے نون مکسور اور جمع کے جو نون تھے نون مفتوح، ان سب کو گرا دے گا سوائے 2 نونوں کے، ایک جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ ان دونوں نونوں کے سوا باقی سارے نون گر جائیں گے۔ یہ ہیں لفظی تبدیلیاں اس کے اندر۔ اب آئیے ذرا اس کو بورڈ پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلیے دھیان دیں، مضارع کو لن کے ذریعے سے منفی بنانا ہے۔ یہ لن لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے، معنی میں بھی تبدیلی کرتا ہے۔ معنوی تبدیلی کیا ہوگی؟ ایک مضارع کے جو حال اور مستقبل دونوں معنی ہوا کرتے تھے، اب حال کا معنی نہیں رہے گا، مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص ہوگا۔ اسی طرح مثبت سے وہ منفی بنے گا۔ اور نمبر 3، نفی میں تاکید بھی پیدا ہوگی۔ جیسے آپ غور کریں، یسمعو تھا، ترجمہ ہوتا تھا سنتا ہے یا سنے گا، ایک تو حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، اور ساتھ میں پازیٹیو ہے۔ اب جب ہم نے شروع میں لن لگا دیا، اب یہ نیگیٹو بھی بنے گا، حال کا معنی ختم ہو جائے گا، زور بھی پیدا ہوگا نفی میں، اور اسی طرح سے مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص رہے گا۔ اب ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں سنے گا، گویا ایک تو ہرگز زور بھی پیدا ہو گیا اور نہیں سنے گا نیگیٹو بھی بن گیا، اور نہیں سنے گا آئندہ کا معنی رہا، حال کا معنی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کے اندر معنوی تبدیلی۔ لفظی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ جن 5 جگہوں پر پیش ہیں ان پر یہ زبر لگے گا۔ مضارع کے جن 5 جگہوں پہ پیش ہوا کرے گا ان پہ زبر ہوگا۔ اور لفظی دوسری تبدیلی یہ ہوگی کہ تثنیہ اور جمع کی جتنے بھی نون ہیں، چاہے وہ نون مکسور یا نون مفتوح، سارے نون گر جائیں گے سوائے 2 نونوں کے، ایک جمع مؤنث غائب کا اور جمع مؤنث حاضر کا۔ یہ 2 نون باقی رہیں گے، باقی سارے نون گر جائیں گے۔ جیسے آپ اس مثال کو سمجھیں، یفعلو تھا تو لن کی بنا پہ یفعلا ہو جائے گا، یفعلانی تھا تو لن کی بنا پہ اب نون گر جائے گا، نون مقصود تو یفعلا ہو جائے گا، یفعلون تھا تو لن یفعلو ہو جائے گا۔ اسی طرح پوری مثال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ تفعلین تھا اصل میں، یہاں پر بھی گویا آخر میں نون ہے تو وہ بھی گر گئی، نون اعرابی۔ اب میرے ایک دوست ہیں، وہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، ادخلی، وہ اس یا کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ یا کیسی ہے۔ پہلے تو انشاءاللہ آگے سبق آ رہا ہے امر کا، اس دن وہ اچھے سے اس کو سمجھ پائیں گے۔ یہاں پر بھی تھوڑا وہ سمجھ سکتے ہیں، جس طرح یہاں لن کی بنا پہ آخر سے وہ نون گر گئی، وہاں پر بھی وہ اصل میں تدخلی نہ تھا، شروع سے علامت مضارع ہٹ گئی امر بنانے کی بنا پہ اور آخر سے وہ نون بھی گر گیا، تو وہاں پر بھی ادخلی ہو گیا، جیسے یہاں تفعلی ہو گیا۔ چلیے یہ ہے لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی۔ ایک مثال اور ہم بنا لیں، جیسے یفتحو ہے،
پیش تھا، شروع میں لن لگا دیں گے، اب ہو جائے گا یفتح، ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں کھولے گا۔ اسی طرح یفتحانی تھا، یہ نون گر جائے گی، لہذا ہو جائے گا لن یفتحا، اس نون کو گرا دیا جائے بیچ سے، تو یہ رہے گا صرف لن یفتحا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جو ہمارے پاس ذخیرے کے طور پہ رہیں گے۔ الشہادہ معنی گواہی دینا، اسی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لہذا جیسے شروع میں نے کہا یہ الف لام ہے، یہ الف ہے اور یہ تا، یہ مصدر کے ہیں تو مین مادہ اس کا شین ہا دال ہے۔ اب یہ بنے گا یشہد، شروع میں آپ لن لگا دیں تو لن یشہد، ہرگز گواہی نہیں دے گا۔ دوسری مثال الصعود، اس کے معنی آتے ہیں چڑھنا، قرآن کریم کی آیت الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ اسی سے ہے، اس میں بھی الف لام ہے، یہ واو ہے، یہ مصدر کے، مین مادہ اس کا صاد عین دال ہے، اس کا بنے گا یصعد، شروع میں آپ لن لگا دیں لن یصعد، ہرگز نہیں چڑھے گا۔ تیسری مثال الضحک، معنی آئیں گے ہنسنا، اسی سے من ضحک ضحک، جو کسی پہ ہنستا اس پہ بھی ہنسا جاتا ہے، اس کا بنے گا یضحک، شروع میں لن لگا دیں تو لن یضحک لن یضحک لن یضحک، لن یصعد لن یصعد لن یصعد۔ اسی طرح چوتھی مثال القنوط، معنی آتے ہیں نا امید ہونا، نا امید ہونا، قرآن کریم کی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اسی سے ہے، اس کا بنے گا یقنط، شروع میں لن لگا دیں گے لن یقنط لن یقنط لن یقنط لن تقنط لن تقنط لن یقنطن، اسی طرح پوری گردن آپ کر لیں۔